جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچرل ریولوشن یا زرعی انقلاب کے دور میں جو معاشرہ تھا وہ مادری معاشرہ تھا، اور اس میں کوئی بھی چیز کسی دوسرے شخص کی ملکیت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ تمام پیداوار سبھی کے اوپر برابر تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اور خاندان کی کچھ اس طرح کی سچویشن تھی کہ خاندان جو ہوتا تھا اس میں جو عورت تھی وہ بھی اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، اور عورت بھی ابھی تک کسی یعنی کہ مرد کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، جیسا کہ آج کل ہم عورت سے نکاح کر لیتے ہیں اور وہ ساری زندگی پھر ایک عورت کو مرد کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، یا اسلام میں 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، مطلب مختلف مذاہب میں مختلف۔ تو یہ 12,000 سال پہلے کی بات یا 10,000 سال پہلے کی بات کہ اس وقت عورت اپنے مائکے یا اپنی ماں کے گھر رہا کرتی تھی، اور اگر وہ چاہتی تو مرد کے ساتھ تخلیوں میں سے مل سکتی تھی۔ بہرحال جو بچے ہوتے تھے وہ عورت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور بچوں کو صرف بچے اپنی ماں کے نام سے پکارے جاتے تھے، چونکہ عورت بچے پیدا کرتی تھی اور زمین سے فصلیں اگتی تھیں، تو عورت کو جس طرح فرٹیلیٹی یا زرخیزی کی علامت سمجھا جاتا تھا، ویسے ہی زمین کو۔ تو اس دور میں جیسے جیسے انسان کے ذہن نے ترقی کی، وہ جو عبادت یا مذاہب میں اس کا دلچسپی تھی، وہ اکثر جن دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام ان کا تعلق زمین سے یا دھرتی دیویوں نے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بابل کی جو دیوی ہے اسے اشتار کہا جاتا ہے، وہ دھرتی کی دیوی تھی اشتار۔ ایسے ہی یونانیوں کی ایفروڈائٹی، اور ہند کی اما، اور سمیریوں کی نانا، اور مختلف تہذیبوں کی مختلف دیویاں جو کہ دھرتی دیوی کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ جب زرعی انقلاب آیا تو زرعی انقلاب کے معاشرے کے اوپر بہت زیادہ مختلف اثرات ہوئے، اور پوری کی پوری سوسائٹی بدل کر رہ گئی۔ اب سب سے پہلا تو یہ تھا کہ بستیاں بنیں، جو بستیاں بن چکی تھیں دریاؤں کے کناروں پر، اور لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی صحرائی یا کوستانی جو ہیں وہ یعنی کہ قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور شکار کر کے کھاتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر حملے کر سکتے تھے اور حملے کرتے تھے۔ تو ان لوگوں سے، ان کوستانیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا کہ ایک چند نوجوانوں کے دستے بنائے، اور یعنی کہ ایک اپنی طرف سے ایک فوج بنا لی، اور ان میں جو زیادہ تنوع مند اور طاقتور نوجوان تھے انہیں ان کا سردار بنا لیا۔ اب یہاں سے ایک فوج کا محکمہ سوسائٹی میں نیا آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی اس کا تصور نہیں۔ اسی دور میں ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ملکیت کا تصور نہیں۔ اب یہاں سے سیلف پوزیشن یا ذاتی ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور انسانی زبان میں سب سے پہلے لفظ میرا، یعنی کہ جس کا ملکیت کے ساتھ تعلق ہے، لفظ میرا بولا جاتا ہے۔ اور جو پہلی ملکیت میں چیزیں تھیں وہ یعنی کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ منقولہ چیزیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں، جیسے کہ میرا کلہاڑا، میرا بیلچا، میری تلوار، یا مطلب وہ چیزیں جنہیں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتا تھا، وہ ملکیت میں آنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے تمام چیزیں پورے معاشرے کے لیے سبھی، یعنی کہ ان کا حق جو پورے معاشرے کے اوپر تھا، وہ کوئی بھی بندہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن اب یہاں سے ملکیت کا تصور پیدا ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ منقولہ چیزیں تھیں، اب جو غیر منقولہ ہیں، ان کی زمین، جائیداد، گھر، ان چیزوں کے ساتھ ملکیت کا تصور پیدا ہوا۔ اور وہ لوگ کسانوں نے، یعنی کہ جب نوجوانوں کے جتھے بنا کر اپنی فوج بنائی تھی، تو وہ ایسے کرتے تھے کہ ان کے لیے انہوں نے چونکہ انہوں نے سارا سال ان کی حفاظت کرنی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ سال کے بعد یعنی یا ہر فصل کے بعد وہ انہیں ان کے گھر فصل بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہ زیادہ انہمات کے ساتھ اور فوکس ہو کر اپنا کام کر سکیں، انہیں رزق کی تنگی یا معاش کا فکر نہ ہو۔ یہاں سے ٹیکس کا نظام چلا۔ اب اس کا آگے کیا فائدہ اٹھایا گیا، یا معاشرہ آگے کیسے مزید طبقات میں بٹا، وہ یہ ہوا کہ یہ جو لوگ حفاظت کرتے تھے سوسائٹی کی، یعنی کہ جو فوج بنائی گئی تھی، ان کے جو سردار تھے انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم دیوتاؤں کی اولاد ہیں، چونکہ ان کا ایک بڑا اثر تھا معاشرے کے اندر۔ اب وہ بچا رہے تھے پورے معاشرے کو، اگر وہ کوستانی آتے ہیں، لڑتے ہیں، تو وہ سبھی کو نیست و نابود کر جائیں گے۔ اور جیسے جیسے وہ آگے نسل بڑھ رہی ہے، اور ایک سے دوسری سے تیسری نسل آ رہی ہے، تو ان کے اندر تو یہ تھا کہ اب وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شکار وغیرہ نہیں کرتے اور فصلیں اگا رہے ہیں، تو یہ جو لوگ فوج میں تھے، یا جو تنوع مند اور طاقتور تھے، اور جو سردار تھے، ان کی جو نسلیں تھیں وہ آگے فوج میں ہی مزید آ رہی تھیں، اور وہ اپنا یہی کام کر رہے تھے، وہ فصلیں اگانے کا کام کر رہے تھے، یہ حفاظت کا کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو حکمران بنا لیا، اور معاشرے کے اوپر اپنی ایک جیسے اجارہ داری یا مونوپلی قائم کر لی۔ اب 3
طبقات میں یا 3 ڈویژنز میں نا معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ جو فوجی تھے اور حکمران بن گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دیوتاؤں کی اولاد کہنا شروع کر دیا۔ دوسرے وہ جو تاجر تھے یا چھوٹی زمینوں کے مالک، وہ اناج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے۔ اور تیسرے وہ تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے، یعنی کہ کسان، اور انہیں غلام کہا جاتا تھا۔ سوسائٹی کافی زیادہ آ گیا۔ وہ سارا نظام جو پہلے تھا، جب کوئی کسی کی ملکیت نہیں تھی اور انسان کام کر کے خوش و خرم رہتا تھا اور جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پوری سوسائٹی کا ہوتا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے اور طبقات بن چکے ہیں۔ انہی طبقات میں مذہب کی تنظیمیں نو کی گئی اور جو پروہت تھے وہ عام عوام اور بادشاہوں کے درمیان رابطے کا کام کرنے لگے اور لوگوں کو یعنی کہ ابھی ذہن اتنی ترقی تو ہے نا کہ تو لوگوں کو وہی ڈرا کر پھسلا کر کہ دیوتاؤں کو یا دیویوں کو کیسے خوش کرنا ہے، ان سے مختلف چیزیں اینٹھی جاتی ہیں اور وصولی جاتی ہیں، پیسہ، اناج، اور اپنے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں سے مختلف دھندے اور یہ جو قہبہ خانے ہیں اور یہ جو پروہت تھے یا یہ جو پادری تو ہم خیر نہیں کہہ سکتے، ان کے مذہبی وہ جو لوگ تھے اور وہ جو بڑے تھے، انہوں نے دیوداسیاں بنائیں اور جو لوگ جو یاتری ہوتے تھے یا پلگرمیج جو مذہب کے لیے وہاں پر ان کی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو وہ پیش کی جاتی وہ دیوداسیاں، اور ان کی وہ جو خرچی تھی وہ خود وصول کرتے۔ یہ اس طرح آگے آگے معاشرہ بڑھتا گیا اور یہ جو طبقات پیدا ہو چکے تھے، انہوں نے پھر ایک عجیب ہی طرح کی جبر و استبداد اور ظلم و جور کی روایت قائم کی۔ وہ لوگ جو پہلے اکٹھے رہتے تھے اور مل بانٹ کر کھاتے تھے، اب وہ غلام جنہیں کہا جاتا ہے اور وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سارا دن خون پسینہ اپنا ایک کرتے ہیں، انہیں مطلب پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی تھی اور وہ جو سارا کچھ تھا وہ یہ بادشاہ اور حکمران کھا رہے تھے۔ یہ جو مقتدر طبقہ تھا، یہ جو حکمران طبقہ تھا، اس نے اپنے اس جبر کو، اپنے اس ظلم کو قائم رکھنے کے لیے اور دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے قوانین بنانے شروع کر دیے، اور یہاں سے قوانین کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخی سلسلہ جس کی کڑیوں کو ہم نے آپس میں جوڑنے کی ایک مختصر سی یا ایک بڑی چھوٹی سی کوشش کی ہے، اس میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ قوانین بنانے شروع کر دیے اس مقتدر طبقے نے۔ یونانی مفکر تھیسی میکس لکھتا ہے کہ انصاف اس چیز کا نام ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے، جو سلطان ہے یا جو اقتدار میں ہے، اس کے مفاد کا تحفظ، اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ تو جب اس سے اس جملے کی تشریح کے لیے کہا گیا کہ اس سے مراد کیا، تو اس نے کہا کہ بالکل یہی کہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا اصل جو محرک ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جو طاقتور ہے اس کا جو مفاد ہے، اس کی جو ذاتی ملکیت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے، اس کی کسی نہ کسی طرح سے حفاظت ہو اور وہ اپنی حیثیت میں قائم رہے اور ایسے معاشرہ چلتا رہے تاکہ کوئی دوسرا بندہ اٹھ نہ سکے۔ تو اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور جو قوانین ہیں وہ صرف اور صرف چھوٹے طبقے کے لیے ہیں۔ جو بڑا طبقہ ہے وہ ان سے مبرہ ہے۔ لیو ٹولسٹائے اس نے بھی بالکل یہی بات کی تھی کہ یہ جو قوانین ہیں یہ صرف اور صرف اہل اقتدار کے مفاد کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ بہت پیچھے کی بات ہے، بہت زیادہ پیچھے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ آگے جیسے پھر معاشرہ بڑھا تو ظاہر ہے قوانین کی نیچر میں بھی تبدیلیاں آئیں اور وہ لازمی جز بنے اور انہیں بننا چاہیے بھی تھا۔ تو اولین جو قوانین بنائے گئے ان کا واقعتاً یہی مقصد تھا کہ جو اہل اقتدار طبقہ ہے یا جو حاکمین ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیا جائے۔ جب ہم بڑے بڑے فلاسفرز کو دیکھتے ہیں، ارسطو، چانکیہ سے لے کر میکیاولی تک، ان سبھی نے اپنے دور کے حکمران کو اس طرح کے مشورے دیے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو قوانین بنائے گئے تھے وہ صرف ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھے۔ میں چند ایک کے صرف نام لوں گا کہ ارسطو اپنے حکمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ عوام کا بے دریغ قتل کرے تاکہ اس کی جو حکومت ہے وہ قائم رہے، عورتوں سے جاسوسی کا کام لے، لوگوں کو آپس میں مل جل کر بیٹھنے اور کھیل کھیلنے سے باز رکھے، اور جنگ و جدل بس ہوتی رہے تاکہ عوام کی توجہ اس کی جانب نہ ہو سکے اور اس کا جو اقتدار ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے۔ بالکل ایسے ہی میکیاولی نے
اپنی وہ جو کتاب پرنس ہے اپنے شہزادے کو اس میں مشورے دیتا ہے کہ وہ چاہے جتنا مرضی آزاد خیال ہو، جتنا مرضی ملحد ہو، جو اس کے جس طرح کے مرضی عقائد ہوں، لیکن وہ عوام کے سامنے اپنے متدین ہونے کے یا اپنے دین کے اوپر کام کرنے، دین کو ماننے والا اور عوام کے یعنی کہ جن جذبات کے ساتھ یا جن عقائد کے ساتھ عوام کے جذبات اور عوام کے احساسات کا لگاؤ ہے، وہ بھی اپنے آپ کو انہی کے ساتھ منسوب رکھے، تاکہ اس کی حکومت کے اوپر کوئی اس طرح کی یعنی کہ کوئی انقلابی سوچ پیدا نہ ہو سکے اور عوام ان کے ساتھ کسی طرح سے اٹھ کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس طرح کی سوچیں شروع سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب معاشرہ اس دور میں پہنچ چکا ہے جب ظلم، ستم، جبر، استبداد ہر طرف اس کا بول بالا ہے۔ باپ بھائی کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، مطلب سبھی آپس میں گتھم گتھ ہیں اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ظلم، نفرت، تعصب، یہ تمام چیزیں، اور ان کی جو وجہ یا ان کا جو سبب بتایا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذاتی ملکیت، کیونکہ ذاتی ملکیت کا تصور پیدا ہو چکا تھا، اور ذاتی جو غریب تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور جو اہل اقتدار تھے سارا کچھ انہی کے پاس تھا۔ سوشلزم کا جو بنیادی اختلاف ہے، یا سوشلزم جس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ذاتی ملکیت ہے اسے ختم کیا جائے، اور وہی معاشرہ جو کہ آج سے بڑی دیر پہلے قائم رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا ہے ویسا ہی ہو جائے، تمام پیداوار کو، تمام پروڈکشن کو پورے معاشرے کے اوپر برابر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ذاتی ملکیت ہے جو کہ تمام فسادات کی جڑ ہے وہ ختم ہو جائے، اور دنیا ایک خوش و خرم اور آزاد ماحول میں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں یہ بیان کریں گے کہ جو مختلف ممالک میں اس معاشرے کے خلاف کیسی تحریکیں اٹھی ہیں، اور تاریخ میں سوشلزم یا اشتراکیت کے لیے کون سے ممالک میں اور کون سے قبائل نے اور کون سی تہذیبوں نے کوششیں کی ہیں کہ اس نظام کو ختم کیا جائے، کون سے لوگ انقلابی سوچ رکھتے تھے، پہلے انہیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو بڑے دانشور مارکس سے پہلے جنہوں نے اس معاشرے کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے ان کے کام کو تھوڑا سا بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔